بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آنے والے 40 دن آپ کے برج کے حوالے سے کیسے رہیں گے، جس برج کے بارے میں ہم آپ سے تفصیل سے بات کریں گے وہ ہے ایکویریس یعنی کہ برج دلو۔ کوشش کریں گے سیاروں کی پوزیشن کے حوالے سے آپ کو آپ کی زندگی کے بہترین دورانیے کے حوالے سے بتائیں کون سے اوقات آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئیں گے اور کن ایام میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ زندگی کے کن پہلوؤں میں آپ کے لیے ترقی خوشحالی ہوگی اور کن پہلوؤں میں آپ کے لیے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہماری تمام تر معلومات سائنسی بنیادوں پر منحصر ہے۔ بے شک حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیشہ اس ذات پر، پاک پروردگار پر کامل یقین رکھیں اور اپنے ساتھ اس رب کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم رکھیں۔ بے شک وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ بات کریں گے سیاروں کی پوزیشن کے حوالے سے برج ایکویریس کے لیے آنے والے دنوں میں سب سے اہم سیارہ سورج آپ کے تیسرے اور چوتھے گھر میں ہوگا۔ سورج 15 مئی تک آپ کے تیسرے گھر میں سے گزرے گا، جو کہ ایک سازگار مقام سمجھا جاتا ہے، جبکہ 15 مئی کے بعد یہ آپ کے چوتھے گھر میں چلا جائے گا، جو کہ کمزور مقام ہے۔ مریخ 11 مئی تک آپ کے دوسرے گھر میں رہے گا اور ناخوشگوار نتائج دے گا۔ اس کے بعد یہ تیسرے گھر میں اپنے ہی نشانی میں رہے گا، جس کے عام طور پر آپ کو سازگار نتائج حاصل ہوں گے۔ عطارد کی آمد 15 مئی تک آپ کے تیسرے گھر میں ہے، جو عام طور پر بہت زیادہ سازگار نہیں سمجھی جاتی۔ عطارد سورج کے ساتھ مل کر آپ کو ملے جلے نتائج دے گا۔ 15 مئی اور 29 مئی کے درمیان عطارد آپ کے چوتھے گھر سے گزرے گا اور آپ کے لیے اچھے نتائج لائے گا۔ 29 مئی کے بعد عطارد آپ کے 5ویں گھر میں اپنے ہی نشان میں ہوگا، اس لیے یہ آپ کے حق میں ہوگا۔ مشتری 5ویں گھر میں اپنے ہی نکشتر میں ہوگا، اس لیے آپ اس سے سازگار نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ زہرہ 14 مئی تک آپ کے چوتھے گھر میں اپنے ہی برج میں رہے گا اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد زہرہ بھی آپ کے 5ویں گھر میں منتقل ہونے سے سازگار نتائج دے گا۔ ایک ہی وقت میں آپ کو زحل اور راہو کیتو سے سازگار نتائج کی امید نہیں رکھ سکتے، اس لیے اگر آنے والے 40 دنوں میں دیکھیں تو آپ کے لیے ایوریج سے بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں۔ کچھ پرانے مسائل دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں، لیکن کوئی نیا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ در حقیقت پچھلے مہینے کے مقابلے میں آنے والے 40 دن آپ کے لیے بہت زیادہ توانائی بخش نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے معاملات میں آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ کیریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیریئر میں آپ کے کرما کے گھر کا مالک مریخ 11 مئی تک آپ کے دوسرے گھر میں رہے گا، یہ مناسب پوزیشن نہیں ہے۔ خاص طور پر ملازمت پیشہ افراد کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت شائستگی سے بات چیت کرنا ہوگی۔ کسی کے ساتھ غصے یا جذبات میں ایسا برتاؤ نہ کریں کہ آپ کے اعلیٰ افسران آپ سے ناراض ہو جائیں اور اس طرح آپ کی نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے پرسکون رہیں، ایسا برتاؤ کریں کہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اپنے رویے کو پرسکون رکھیں۔ کاروبار کے لیے مئی کے پہلے حصے میں سورج کی آمد و رفت بلند مقام پر ہوگی، جو آپ کاروبار میں آپ کو سازگار نتائج فراہم کرے گی۔ اسی دوران سورج اور عطارد کا ملاپ آپ کو کاروبار میں سازگار منافع دے گا۔ ساتھ ہی ملازمت کرنے والے اکثر لوگ تقریباً پورا مہینہ پرسکون رہیں گے، لیکن 11 مئی کے بعد نتائج اور بھی بہتر ہوں گے۔ آسان الفاظ میں کام سے متعلق معاملات میں معمولی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے۔ تمام معاملات آپ کے رویے، آپ کے برتاؤ پر منحصر ہیں اور آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ مالی معاملات کے حوالے سے بات کریں تو منافع کے گھر کا مالک مشتری اپنے ہی گھر میں اپنے ہی نکشتر میں بیٹھ کر موافق پوزیشن میں آپ کو اچھے نتائج فراہم کرے گا۔ نتیجتاً آپ کو اپنی محنت کے مطابق اچھی انکم حاصل ہوگی۔ پرانے زیر التواء منصوبے مکمل ہوں گے۔ دریں اثنا بچت کے نقطہ نظر سے بھی آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔
مشتری جو کہ آپ کے دوسرے گھر کا مالک ہے آپ کے لیے سازگار نتائج لانے کا پہلو رکھتا ہے، لیکن دوسرے گھر میں زحل کی موجودگی آپ کی مالی زندگی کے لیے کچھ چیلنجز بھی لے کر آئے گی۔ پہلے نصف میں خاص طور پر 11 مئی تک دوسرے گھر میں مریخ کی موجودگی کچھ کمزور نتائج فراہم کرے گی، لیکن پچھلے کچھ عرصے کے مقابلے میں آپ نمایاں بچت کر سکتے ہیں۔ اس طرح منافع کے نقطہ نظر سے حالات سازگار ہو سکتے ہیں، لیکن بچت کے نقطہ نظر سے غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ مشتری آپ کے منافع کے گھر کا مالک ہے، آپ کے مالی معاملات پر مثبت اثرات ڈالے گا، جس کے نتیجے میں منافع اور بچت کے معاملات میں آپ کو پچھلے مہینے کے مقابلے میں بہتر کارکردگی حاصل ہوگی۔ صحت کے معاملات دیکھیں تو آنے والے 40 دن زیادہ سازگار نظر نہیں آ رہے۔ پہلے گھر پر راہو کیتو کا اثر نظر آ رہا ہے۔ صحت کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پہلے سے چلنے والے صحت کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ مشتری آپ کی مدد کرے گا، آپ کے نئے پہلو کے ساتھ آپ کے پہلے گھر کا رخ کرے گا، جس سے کوئی نئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ پرانی پریشانیوں کو دور کرنے میں بھی یہ مشتری آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن یہاں آپ کے لیے احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ صحت کے لیے کمزور نقطہ بھی نظر بھی آ رہا ہے، لہٰذا آپ کے صحت کے معاملات میں تھوڑی سی لاپرواہی آپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ سورج جو آپ کے صحت کا ذمہ دار سیارہ ہے، پہلے نصف میں آپ کے حق میں نظر آ رہا ہے، اس لیے دوسرے نصف میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ محبت کے معاملات کی بات کریں تو عطارد اس مدت کے دوران آپ کے تیسرے گھر میں ہے، 5ویں گھر کا مالک عطارد پہلے نصف میں آپ کو ایوریج نتائج دے گا۔ سیارہ عطارد کی تیسرے گھر میں آمد کو موافق نہیں سمجھا جاتا، لیکن 7ویں گھر کے مالک کا سورج کے ساتھ ملاپ آپ کو سازگار نتائج دے گا۔ جن لوگوں کی محبت کی شادی ہوئی ہے یا جو لوگ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتر نتائج ہیں۔ پہلے نصف میں عطارد کی طرف سے آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ یہ وقت آپ کے لیے محبت کے معاملات کو آگے بڑھانے، محبت کے رشتوں کو سازگار رکھنے کے لیے بہتر ہے۔ مشتری اور سیارہ زہرہ محبت کی زندگی میں آپ کے فیور میں نظر آ رہے ہیں۔ محبت کی زندگی کافی سازگار رہے گی۔ منگنی یا شادی سے متعلق معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شادی سے متعلق معاملات کی بات کریں تو بزرگوں کی مدد سے آپ کے بگڑے ہوئے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، سازگار نتائج حاصل ہوں گے۔ ازدواجی زندگی میں آپ کو بہتر نتائج ہوں گے۔ راہو اور کیتو آپ کے 7ویں گھر پر اثر انداز ہوں گے، لیکن ان دونوں سیاروں کی آمد و رفت آپ کے حق میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی پہلے سے کہیں بہتر اور سازگار نظر آ رہی ہے۔ محبت کے تعلقات کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ خاندانی زندگی میں مشتری کی پوزیشن آپ کو سازگار نتائج فراہم کرے گی۔ زحل کی موجودگی کچھ پریشانیوں کا باعث بن سکتی ہے، لیکن 11 مئی تک کا وقت کمزور ہے۔ اس کے بعد کا وقت خاندانی زندگی کے لیے بہت سازگار نتائج لائے گا۔ خاندان میں ہم آہنگی ہوگی، خاندان میں کوئی اچھی تقریب بھی رونما ہو سکتی ہے اور خاندان کے افراد کو ایک ساتھ بیٹھنے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کا بھرپور موقع حاصل ہوگا۔ یہ تھا ایکویریس یعنی برج دلو افراد کے آنے والے 40 دن۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔